الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ پچھلے پروگرام میں ہمارا ٹاپک قیامت کی نشانیاں چل رہا تھا، اور اسی ضمن میں ہم نے پچھلے پروگرام میں قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے 2 احادیث مبارکہ سنی تھی۔ پہلی حدیث پاک جو ہم نے سنی تھی اس میں قیامت سے قریب کا جو زمانہ ہوگا اس کا ذکر کیا گیا تھا۔ دوسری حدیث پاک جو ہم نے سنی تھی اس میں قیامت کی 10 نشانیوں کا ذکر کیا گیا تھا۔ آج میں مزید آپ کی خدمت میں قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے 3 احادیث مبارکہ سناؤں گا۔ پہلی حدیث پاک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال بائیں آنکھ کا کانا ہوگا، بہت کثرت سے بال ہوں گے، اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی، اس کی جہنم حقیقت میں جنت ہوگی اور جنت حقیقت میں جہنم ہوگی۔ دوسری حدیث پاک کا ترجمہ سنتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری اولاد میں سے ہے، روشن و کشادہ پیشانی، بلند ناک، وہ زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح پہلے ظلم و ستم سے بھری تھی، اور وہ 7 برس تک زمین کا مالک رہے گا۔ ناظرین کرام، تیسری اور آخری حدیث پاک کا ترجمہ سنتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت آئے گی جب زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، ان احادیث مبارکہ سے متعلق وضاحت سنتے ہیں۔ پہلی حدیث پاک جو ہم نے سنی جس میں دجال کا ذکر کیا گیا تھا، جس میں ہم نے یہ سنا کہ دجال اپنی الٹی آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی اور دوزخ بھی ہوگی، لیکن اس کی جو جنت ہوگی وہ در حقیقت میں جہنم ہوگی، اور جس کو وہ اپنی جہنم کہے گا وہ حقیقت میں جنت ہوگی۔ دجال کا فتنہ بہت سخت ہوگا، وہ خدائی دعویٰ کرے گا، جو اس پر ایمان لائے گا اسے اپنی جنت میں جو حقیقت میں دوزخ ہوگی ڈال دے گا، اور جو اس کے خدائی دعوے کا انکار کرے گا اسے دوزخ میں جو در حقیقت میں جنت ہوگی اس میں ڈال دے گا۔ دجال مردوں کو زندہ کرے گا، زمین سے سبزہ اگائے گا اور آسمان سے پانی برسائے گا، اسی قسم کے بہت شعبدے دکھائے گا جو حقیقت میں سب جادو کے کرشمے ہوں گے۔ اس کی پیشانی پر کاف فا را لکھا ہوگا، یعنی کافر، جس کو ہر مسلمان پڑھے گا مگر یہ 3 الفاظ کافروں کو نظر نہیں آئیں گے۔ دوسری حدیث پاک جو ہم نے سنی جس میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اولیاء کرام کعبۃ اللہ کے طواف میں مصروف ہوں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں موجود ہوں گے۔ اولیاء کرام انہیں پہچانیں گے اور ان سے بیعت کی درخواست کریں گے، لیکن وہ انکار فرمائیں گے، تو غیب سے آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوا، یعنی یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو
اور اس کا حکم مانو۔ پھر سب لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، پھر وہاں سے حضرت امام مہدی سب کو لے کر ملک شام چلے جائیں گے۔ ناظرین کرام، تیسری حدیث پاک جو ہم نے سنی، جس میں یہ ذکر ہوا تھا کہ قیامت اس وقت آئے گی جب کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ اس کو آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ قیامت جب آئے گی تو اس وقت اس سے پہلے تمام مسلمانوں کا انتقال ہو جائے گا اور قیامت صرف کافروں پر آئے گی۔ مطلب جس وقت قیامت آئے گی اس وقت روئے زمین پر کوئی بھی مسلمان نہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام، ہمارا ٹاپک قیامت کی نشانیاں آج اختتام پذیر ہوا۔ اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔